2002 میں جنرل پرویز مشرف سابق صدر پاکستان کی جانب سے سپاہ صحابہ کو کالعدم قرار دیا گیا. اس کے بعد 2007 میں اور 2016 میں اس عرصے میں 2 مرتبہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس کالعدم کے کیس کو خارج کیا گیا. اس کے باوجود مختلف جگہوں سے یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ کالعدم کی پابندی کو جو ہے سپاہ صحابہ پر سے پابندی کو ہٹایا جائے. اس کو آپ کس نظر سے؟ یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن نے پاکستان مرد آباد کہا، ان کی جماعتوں پر پابندی لگی. ایسے لوگ بھی ہیں جن نے بوری میں لاشیں بند کی، ان پر آج تک پابندی لگی. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک فیکٹری میں 350 مزدوروں کو جلا کے خاک کر دیا، ان لوگوں پر تو پابندی لگی. علامہ صاحب، ملک کے اندر کالعدم جماعتوں کی ایک لمبی فہرستیں موجود ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس مطالبہ کرنے سے پھر اور جماعتیں بھی مطالبات لے کر آئیں گی اور ملک کے اندر ایک انتشار اور انارکی کی کیفیت؟ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، یہ فوج میں نہیں آتے. یہ جو ہے وہ ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فوج میں آتے. یہ فوج کے اوپر جو ہے وہ بوچھاڑ کرتے ہیں الزامات کی، یہ فوج میں نہیں آتے. یہ کرپشن کرتے ہیں، فوج میں نہیں آتے. یہ بدعنوانی انوانیاں کرتے ہیں، فوج میں نہیں آتے. انہوں نے ملک لوٹ لیا، یہ فوج میں نہیں آتے. انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، فوج میں نہیں آتے. ہمارے اوپر کیوں فوج ہے بھائی؟ علامہ صاحب، لوگ منتظر ماضی کے اندر بہت سارے الزامات ہیں سپاہ صحابہ کہ ملک کے اندر بدامنی پھیلانے کے اندر ملوث رہی ہے. باقاعدہ الزامات لگائے جاتے ہیں مختلف جگہوں سے. ان چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم محب وطن لوگ ہیں، اس کی ذرا بتائیں. آپ کے اگر اس مطالبے کو، پابندی ہٹانے کے مطالبے کو نہیں مانا جاتا، پھر آپ کی جماعت کا کیا ریئیکشن دے سکتے ہیں؟ حکومت نے ہماری اس بات کو یا مقتدر اداروں نے ہماری اس بات پر کان نہ دھرا تو ہم اس عمل کی طرف جائیں گے جس پر یہ کان دھرتے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان محمد یوسف. ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہے گزشتہ دنوں ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ملک بھر کے اندر دھرنوں اور مارچز کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر سامنے آنے والے مطالبات کے پیش نظر حکومت وقت نے تحریک لبیک پاکستان پر سے کالعدم یعنی پابندی کو ہٹا لیا. اسی حوالے سے اس پابندی کے ہٹتے ہی ایک اور مذہبی جماعت کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس جماعت پر سے بھی کالعدم کے اس پابندی کو ہٹایا جائے. اسی سلسلے میں آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی صدر علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ کچھ سوالات ایسے ہم لے کر آئے ہیں جس سے یقیناً آپ ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2002 میں جنرل پرویز مشرف سابق صدر پاکستان کی جانب سے سپاہ صحابہ کو کالعدم قرار دیا گیا. اس کے بعد 2007 میں اور 2016 میں اس عرصے میں 2 مرتبہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس کالعدم کے کیس کو خارج کیا گیا. اس کے باوجود مختلف جگہوں سے یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ کالعدم کی پابندی کو جو ہے سپاہ صحابہ پر سے پابندی کو ہٹایا جائے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا ہے آمد پر اور محاذ ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس اہم عنوان پر ہم سے بات چیت کا فیصلہ کیا ہے. اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ساتھ یہ بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے بہت ساری جماعتوں کو کالعدم کیا اور وہ ایک ڈکٹیٹر تھا. اس نے جہاں بہت سارے اور کام ایسے کیے کہ عدالتی نظام کو اس نے مفلوج کیا، منتخب حکومت کو اس نے جو ہے وہ ختم کیا، اور میڈیا پر اس نے پابندی لگائی، اس نے سیاسی لوگوں کو گرفتار کیا. اس کے سارے کاموں کو سارے ہی لوگ غلط کہتے ہیں، لیکن ایک کام جو اس نے جماعتوں کو کالعدم کیا اس کو لوگ مانتے ہیں اور اس کی بات کو جو ہے وہ کالعدم کو تسلیم کرتے ہیں. حقیقت میں جہاں اس کی ساری باتیں کالعدم تھی وہاں یہ کالعدم والی بات بھی کالعدم ہو گئی تھی. اس لیے کہ کسی بھی جماعت کو کالعدم کرنے کے بعد آپ کو اسمبلی میں جانا پڑتا ہے
اور عدالت میں جانا پڑتا ہے، اس سے اس کی توثیق کرانی پڑتی ہے۔ سپاہی صحابہ پر پابندی کے بعد نہ تو اسمبلی نے اس کی توثیق کی ہے اور نہ ہی عدالت نے اس کی توثیق کی ہے۔ جب اس کے 12 سالوں کے بعد یہ عدالت میں گئے حکومت، تو سپریم کورٹ نے یہ کیس خارج کر دیا کہ اس پر وقت بہت گزر چکا ہے، لہٰذا اس کی توثیق نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ سپاہی صحابہ پر پابندی ختم ہو گئی اور وہ بحال ہے۔ ہمیں اس کے بعد آزادی سے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت وقت نے بدنیتی کی بنیاد پر ہمیں کام کرنے کی اجازت نہیں دی اور ہمارے پر کالعدم کی چھاپ کو برقرار رکھا، اور کالعدم کی چھاپ کو برقرار رکھنے کے بعد ہمیں اسی طرح فورس ڈول میں ہمارے لوگوں کو ڈالا گیا، ہمارے لوگوں کی مشکلات میں اضافے ہوئے، ان کے جو ہے وہ شناختی کارڈ بلاک ہوئے، ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد ہوئے، یہ تمام چیزیں ہمارے پر ہوتی رہی۔ چونکہ ملک کے حالات بہت خراب تھے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب کے باوجود آپ نے اس پر احتجاج کیوں نہیں کیا؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ ملک کے حالات انتہائی خراب تھے، چاروں طرف سے ملک کو گھیرا ہوا تھا، باہر کی ایجنسیاں اس ملک میں کام کر رہی تھی اور وہ چاہتی تھی اس ملک میں خلفشار ہو، اور خلفشار پیدا کرنے کے لیے بہت سارے راستے تھے۔ اگر اس زمانے میں ہم ایک احتجاج شروع کرتے اور ہم میدانوں میں آتے اور دھرنے دیتے تو ہم سمجھتے تھے یہ ملک کے حق میں بہتر نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ملک کے امن و امان کی خاطر خاموشی اختیار کی اور ہم اپنا کام اپنے طریقے سے کرتے چلے گئے۔ لیکن اسی اسنا میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی، جیسے تحریک لبیک نے ایک دھرنا دیا، اس پر ان کو روکا گیا، پھر ان کو کالعدم قرار دیا گیا، پھر یہ ان کو کہا گیا کہ آپ بین الاقوامی طور پہ کالعدم ہو سکتے ہیں۔ ان نے بڑی جو ہے وہ جرأت کا مظاہرہ کیا اور وہ اپنے احتجاج میں آگے بڑھتے رہے۔ حکومت مجبور ہوئی، حکومت نے ان سے مذاکرات کیے، اور جب بھی آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے تو آپ کو بات کچھ ماننی پڑے گی اور کچھ منوانی پڑے گی۔ اسی طرح حکومت کو یہ بات ماننی پڑی کہ جو کالعدم ہے یہ ہم واپس لیتے ہیں۔ انہوں نے تحریک لبیک سے کالعدم کے اس ٹائٹل کو واپس لے لیا اور انہیں بحال کر دیا، انہیں اجازت دے دی کہ وہ اپنی تمام مصروفیات اس ملک میں کر سکتے ہیں۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ملک ایک ہی ہے، اس ملک میں قانون ایک ہی ہے، ایک طرف آپ کسی کو چھوٹ دے رہے، اور میں اس موقع پر حکومت کے اس قدم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اسے میں بہت سراہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم انہوں نے اٹھایا۔ یہ وقت کی ضرورت تھی، کسی تصادم میں جا کر ملک میں انتشار ہو سکتا تھا، اور اس پر میں نے پھر مطالبہ کیا۔ سب سے پہلے مطالبہ میری طرف سے یہ آیا کہ اگر وہاں پر یہ کالعدم کی چھاپ ختم ہو سکتی ہے تو جو لوگ 20 سالوں سے مسلسل پرامن آئینی اور قانونی جدوجہد کر رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، جمہوری نظام کا حصہ بن رہے ہیں اور اس ملک کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے توسط سے بتاتا چلوں کہ ہم نے امن و امان کے لیے اس ملک میں بڑا کردار ادا کیا۔ ہم نے اس ملک میں 4 جنازے اٹھائے، بدامنی نہیں ہونے دی، ہم نے اپنے قائدین کو دفن کیا، ہم نے بدامنی نہیں ہونے دی۔ خود میرے اوپر حملے ہوئے لیکن ہم نے شہر میں ملک میں بدامنی نہیں ہونے دی، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہم نے اس پر بدامنی نہیں دی۔ ہم جو ہے وہ مظلوم ہے، ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے ساتھ واقعات ہوئے، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارے اوپر دھماکے ہوئے، ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اس کے باوجود ہم نے امن و امان کو برقرار رکھا۔ میں حیران ہوں اس سب کے باوجود ہمارے اوپر کالعدم کی چھاپ کیوں ہے، اور یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، ہماری مرکزی قیادت علامہ جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج علامہ لدھیانوی صاحب دامت برکاتہ علیہ تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی بیانیہ کبھی بھی ملک کے خلاف، ملک کی اداروں کے خلاف آیا ہو یا ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی بات سامنے آئی ہو۔ ان 20 سالوں میں، اور ہماری جماعت کو بنے ہوئے 35-36 سال ہو گئے، ان 35-36 سالوں کے اندر کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے جس میں ہمیں ملک دشمن ڈکلیئر کیا اور کہا ہو یہ ملک دشمن ہے، یا ہمارے اوپر دہشت گردی کہیں ثابت ہوئی ہو۔ آخر کالعدم کرنے بھی تو کوئی باتیں ہیں نا، کس وجہ سے کالعدم کیا؟ کوئی دہشت گردی ثابت نہیں ہوئی، کسی قسم کی ملک کے خلاف کوئی چیز ہمارے خلاف ثابت نہیں ہے، کوئی قیادت کی پوری گفتگو میں جملہ بھی ایسے نہیں ہے جس میں پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو۔ ہم نے ہمیشہ ملک کے اندر رہ کر ملک کی سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملک کی اداروں کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے ہم نے اس ملک کے امن و امان کے لیے کام کیا، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ پابندی بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، بددیانتی پر مشتمل ہے، اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن نے پاکستان مرد آباد کہا، ان کی جماعتوں پر پابندی نہیں لگی، ایسے لوگ بھی ہیں جن نے بوری میں لاشیں بند کی،
ان پر آج تک پابندی نہیں لگی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ایک فیکٹری میں 350 مزدوروں کو جلا کے خاک کر دیا، ان لوگ پر تو پابندی نہیں لگی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسرے ملکوں کے جھنڈے اپنے ملک میں لہراتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسرے ملکوں کے لیڈروں کی تصویریں یہاں کے احتجاجی مظاہروں میں لگاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھروں پہ دوسرے ملکوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر پہ تو کبھی کسی ملک کا جھنڈا نہیں لگا، ہمارے جلسوں میں تو کبھی کسی ملک کا جھنڈا نہیں آیا۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا بلند رکھا، ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، ہم نے کبھی کسی ملک کی بات۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ سب کچھ کرنے والے کالعدم نہیں ہو سکے، ہم کالعدم کیوں ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں کہ اب ایک رستہ چونکہ کھل گیا ہے، پہلے چونکہ ہم خاموش تھے، رستہ کھل گیا ہے اور یہ ایک اچھا رستہ کھلا ہے۔ اگر آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر سکتے ہیں باوجود بہت سارے واقعات کے، ٹی ایل پی سے مذاکرات کر سکتے ہیں باوجود بہت سارے واقعات کے، ہمارے کسی جلوس میں کوئی پولیس والا کبھی نہیں مرا، ہمارے کسی جلوس میں کوئی ایسے واقعات نہیں ہوئے، تو سب کچھ ہم نے جب نہیں کیا تو ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم پر سے پابندی ہٹائی جائے۔ میں آپ کے توسط سے مقتدر اداروں سے مطالبہ کرنا چاہوں گا، ارباب اختیار سے بھی مطالبہ کرنا چاہوں گا، ارباب ریاست سے بھی، کہ ہماری اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے، ورنہ ہمارا کارکن ہمیں مجبور کرے گا، ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے، ہم بھی بیٹھ جائیں گے، جب ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے پھر ہم بھی نہیں اٹھیں گے۔ علامہ صاحب، ملک کے اندر کالعدم جماعتوں کی ایک لمبی فہرستیں موجود ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس مطالبہ کرنے سے پھر اور جماعتیں بھی مطالبات لے کر آئیں گی اور ملک کے اندر ایک انتشار اور انارکی سی کیفیت بنے گی؟ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے جماعتوں کو جو کالعدم کیا ہے اس کا بہت سارا وقت گزر گیا ہے، گورنمنٹ کو خود معلوم ہے کہ کالعدم کرنے والی جماعتوں نے ان کا کردار کیا ہے، اس میں کس کس نے کیا کیا کردار ادا کیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے جو جماعتیں کالعدم قرار دی گئی ہیں انہیں دوبارہ چیک کیا جائے، جو لوگ کلیئر ہیں انہیں بحال کرنا چاہیے۔ ملک ہے، اس میں آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آزادی یہ اظہار ہے، آزادی اظہار کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جناب ہر کوئی اپنی بات کر سکتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بعض پر پابندی کیوں ہے؟ آپ آزاد چھوڑیں سب کو، یہ تو آپ خود انسانی حقوق کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ 4 شیڈول کیا ہے؟ یہ 4 شیڈول انسانی حقوق کو پامال کرنا ہے۔ 8 سال سے 10 سال سے 20 سال سے لوگ 4 شیڈول میں جب سے 4 شیڈول کا قانون بنا ہے مجھے 4 شیڈول میں رکھا ہوا ہے، میرے پر کون سا کیس ہے 4 شیڈول کا؟ مجھے کیوں 4 شیڈول میں رکھا ہوا ہے؟ میرے لوگ اور کیوں 4 شیڈول میں؟ کیا ان کا قصور ہے؟ تو یہ جو سیاسی لوگ سب کچھ کرتے ہیں یہ 4 شیڈول میں کیوں نہیں آتے؟ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں یہ 4 شیڈول میں نہیں آتے، یہ جو ہے وہ ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں 4 شیڈول میں آتے، یہ فوج کے اوپر جو ہے وہ بوچھاڑ کرتے ہیں الزامات کی، یہ 4 شیڈول میں نہیں آتے، یہ کرپشن کرتے ہیں 4 شیڈول میں نہیں آتے، یہ بدعنوانیاں کرتے ہیں 4 شیڈول میں نہیں آتے، انہوں نے ملک لوٹ لیا یہ 4 شیڈول میں نہیں آتے، انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا 4 شیڈول میں نہیں آتے۔ ہمارے پر کیوں 4 شیڈول ہے بھائی؟ لیکن اس کے باوجود ہم نے اس 4 شیڈول کے ہوتے ہوئے ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار نبھایا ہے اور ہم انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے۔ ملک کسی کا نہیں ہے، ملک سب کا ہے، ہمارا ملک ہے، اس کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ علامہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد، تخریب کار اور کالعدم کے تمغے مذہبی جماعتوں کو ہی کیوں پہنائے جائیں؟ میں نے یہی کہا، احتجاج تو پہلے بھی ہوئے، پی ٹی آئی نے 126 دن دھرنا دیا، وہ تو کالعدم نہ ہوئی، تحریک لبیک دھرنے کے لیے نکلی، یہ کالعدم کیوں ہو گئی؟ یہاں میں نے کہا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک ہی قوم کے لوگوں نے کیا، لوگوں کی پوری بند لاشیں ملی، فیکٹریوں میں لوگ جل گئے، وہ کالعدم نہیں ہوئے؟ ان کے لیے کوئی مسئلہ؟ مذہبی جماعتوں میں کیا ہوا جو آپ نے کالعدم کیا ہے؟ اگر کوئی تصادم ہوا ہے تو اس کی وجہ وہ نظام اور وہ گستاخیاں اور وہ دہشت گردی ہے جو مذہب کے نام پر دوسروں کو برا کہنے سے شروع ہوئی ہے، اور میں گولی سے زیادہ گالی کو دہشت گردی سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، لہذا اسے روکنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ یہ قلم کرنا تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلہ سننا اور مسئلے کا حل نکالنا یہ اصل مسئلے کا حل ہے۔ علامہ صاحب، لوگ منتظر ہیں اس جواب کے سننے کے لیے بھی۔ ماضی کے اندر بہت سارے الزامات ہیں سپاہی صحابہ کے اوپر کہ ملک کے اندر بدامنی پھیلانے کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر ملوث رہی ہے، باقاعدہ الزامات لگائے جاتے ہیں مختلف جگہوں سے۔ ان چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم محب وطن لوگ ہیں، اس کی ذرا بتا۔ الزام تو الزام ہی ہوتا ہے، الزام ثابت ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ تو الزام لگانے والے الزام لگاتے رہے، ثبوت تو کوئی نہیں لائے۔ میں نے تو بڑا کھلا چیلنج دیا، کوئی ایک لیڈر لاؤ جس کی گفتگو ملک کے خلاف ہو، کوئی ایک لیڈر لاؤ جس نے ریاست کے خلاف بیانیہ دیا ہو۔ نہیں ہے، آپ نہیں لا سکتے۔ ہم نے اس ملک کے لیے امن میں نے کہا میرے اوپر حملے ہوئے، ہم نے اس ملک میں امن میں کردار ادا کیا، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہم نے کردار ادا کیا۔ ہم نے
دہشت گردی کی ہمیشہ مخالفت کی، ہم نے فرقہ واریت کی مخالفت کی. ہم جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں فرقہ واریت نہیں ہے، وہ تو قرآن اور حدیث کا حصہ ہے. لہٰذا کوئی چیز ہمارے اوپر آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ ہمارا کہیں سے کسی دہشت گردی سے لنک ہوا ہو، وہ نہیں ثابت کر سکتے. عدالتوں میں ہمارے لوگ بری ہوئے، باہر ہمارے لوگ آئے، کسی ٹیبل ٹاک پہ ہمیں بلا لیں، کسی جگہ ہم سے گفتگو کر لیں، ہم سے پوچھیں یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم سے پوچھے ہی نہ اور الزام لگائیں. الزام لگانے والے کا الزام آ رہا ہے، جس پر لگایا جا رہا ہے اس کا جواب نہیں آ رہا. ہمیں یہ حق کیوں نہیں دیا کہ ہم اس کا جواب دیں؟ ہمارے سامنے بٹھائے کوئی بات کرے، ہم سے بتاتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور ہمارا کون سا کردار ہے. تو الزام صرف الزام ہوتا ہے، الزام کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم زمانے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، اگر کوئی ثبوت ہوتا تو آج تک وہ پیش کر دیتے. علامہ صاحب، آپ کی جماعت تخریب کار بھی نہیں ہے، دہشت گرد بھی نہیں ہے، پھر اس کے باوجود مخالف سمت کے اپوزٹ سائڈ کے لوگ قتل ہوئے بڑی تعداد کے اندر، تو پھر اس کا ذمہ دار کون؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب گستاخیاں ہوں گی، کیا قتل اس ملک میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوئے؟ کیا اس شہر میں لسانیت کے نام پہ قتل نہیں ہوئے؟ کیا اس ملک میں ذاتیات کی بنیاد پہ قتل نہیں ہوئے؟ کیا سیاست کی بنیاد پہ قتل نہیں ہوئے؟ کیا وہ سب پر پابندی لگ گئی ہے؟ اگر کوئی قتل ہوا ہے تو اس کی تفتیش کریں، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے. اور اس وجوہات کے لیے سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا تھا، جس میں علامہ علی شیر حیدری شہید پیش ہوئے تھے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر رکھا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کیس کو ری اوپن کیا جائے، اسے سنا جائے، ہم دلائل دینے کو تیار ہیں. قومی اسمبلی میں اس کو لایا جائے، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. تو قتل جو ہوئے وہ ایک ایسی وجہ سے ہوئے جب گستاخیاں ہوئیں اور کسی کی مقدسات کی توہین کی گئی اور مسلسل ہوئی اور ریاست نے کچھ بھی نہیں کیا تو بغاوت کھڑی ہو گئی. تو آپ کیوں بغاوت کریں؟ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ فیصلے قاضی کریں اور وقت پر کریں. کیا یہ جو ختم نبوت کے عنوان پہ جو لوگ قتل ہوئے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ علماء کی وجہ سے، مذہبی جماعتوں کی وجہ سے؟ تو ہر ایک کا اپنا ایمانی نظریہ ہے. کسی کے بڑوں کو برا کہو گے تو واقعات ہوں گے، اور ہم نے ہمیشہ اس کو رد کیا اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم تو ٹیبل ٹاک کی بات کرتے ہیں، ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ہم دلائل کی بات کرتے ہیں. ہم اسی لیے قومی اسمبلی میں گئے، ہم اسی لیے عدالت میں گئے، ہم ہر پلیٹ فارم پہ بیٹھے، جہاں جہاں ہمیں کہا گیا کہ آپ آئیں بیٹھیں بات کریں، ہم وہیں بیٹھے. اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو ہم کہیں بھی نہ بیٹھتے، ہم اسلحہ اٹھاتے اور یہ کام کرتے. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ دلائل کی جنگ لڑی ہے اور ہمیشہ دلائل کی جنگ ہی لڑیں گے. علامہ صاحب، آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے اگر اس مطالبے کو، پابندی ہٹانے کے مطالبے کو نہیں مانا جاتا، پھر آپ کی جماعت کا کیا رد عمل ہوگا، کیا ری ایکشن دے سکتے ہیں؟ ہماری ایک جماعت ہے، اس کو پورا ایک نظم ہے، اس کی عملہ ہے، اس کی جنرل کونسل ہے، اس کی شورا ہے، اس کے اراکین ہیں. اس بات کو ہم زیر بحث لائیں گے. حکومت نے ہماری اس بات کو یا مقتدر اداروں نے ہماری اس بات پر کان نہ دھرا تو ہم اس عمل کی طرف جائیں گے جس پر یہ کان دھرتے. وہ عمل جس پر یہ کام دھرتے ہیں اور جس پر یہ متوجہ ہوتے ہیں، ہمیں پھر عمل دہرانا پڑے گا، اور وہ احتجاج ہے، اور احتجاج کا ہمارے پاس حق ہے. ہم اس کے لیے نکلیں. اور میں آپ کے توسط سے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا وقت نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں احتجاج کے لیے میدانوں میں ہوں. ایسا وقت نہیں آنا چاہیے کہ ہم احتجاج کے لیے نکلیں اور بھرپور نکلیں اور پھر ہر جگہ پہنچیں. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح کے منظم ہیں، انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے کس کس جگہوں تک ہمارے حلقے موجود ہیں. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمارا نظم نہ ہو. ہم بھرپور پورے ملک میں ہیں. اسی لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے انتشار ہو. ہم یہ نہیں چاہتے، اس لیے ہم بڑا پرامن سے مطالبہ کر رہے ہیں. مجھے امید ہے ہمارے عدلیہ، ہمارے ادارے اس بات کو سن رہے اور انشاءاللہ اس پر اچھا رد عمل دیں گے. اور ہم جس طرح کام کر رہے ہیں بڑے امن کے ساتھ قومی دائرے میں آ کر اس ملک میں اپنا کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے آج کے محاذ میں ہمارے ساتھ اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی صدر علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب موجود تھے. اگلے پروگرام تک کے لیے دیکھتے رہیے محاذ ٹی وی. آپ کا میزبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے. والسلام.